میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سارے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے میری ذات پر درود پڑھا، کنت شفیعہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آج انشاءاللہ الکریم کچھ نہ کچھ بیان ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے تو ان کا نام یہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشہور نام تھا وہ تھا عبداللہ۔ کئی محدثین کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عتیق ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا انت عتیق من النار، کہ تم جہنم سے آزاد ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بات سے آپ کا نام عتیق مشہور ہو گیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام عتیق رکھا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کی موجودگی میں ارشاد فرمایا تھا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، کہ جو چاہتا ہے کہ دوزخ سے آزاد کسی شخص کو دیکھے، فلینظر الى ابی بکر، اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو عتیق کا ایک مطلب نار جہنم سے جسے آزادی کا پروانہ مل چکا ہو، اس کا مطلب بھی عتیق ہے۔ صدیق بھی ان کا لقب مشہور ہے۔ تو یہ لقب جو ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، یہ لقب انہیں کیسے ملا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرات صحابہ علیہم رضوان حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، ابو بکر بے شک رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اور روایات بھی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق بھی فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں اور کئی احادیث صحیحہ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب جنتی ہیں۔ ویسے تو حضرات صحابہ علیہم رضوان
ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ علیہم رضوان ہیں وہ تمام جنتی ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان تمام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے تمام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ بھلائی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام ان افراد کو اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے گا۔ بعض صحابہ علیہم رضوان کی اسپیشلٹی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان صحابہ علیہم رضوان کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری اپنے کرم سے عطا فرمائی۔ تو عشرہ مبشرہ حضرات صحابہ علیہم رضوان 10 صحابہ علیہم رضوان ایسے ہیں کہ جن کی یہ اسپیشلٹی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی نشست میں تشریف فرما ہو کر ان حضرات کے لیے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ویسے تو تمام صحابہ علیہم رضوان اللہ رب العزت کے کرم سے جنتی ہیں، لیکن جو عشرہ مبشرہ آپ سنیں تو کہیں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ کیا خدا نہ خواستہ کوئی صحابی ایسے بھی ہیں کہ جو جنت میں نہ جائیں گے۔ تو تمام صحابہ علیہم رضوان یہ رب کائنات کے فضل و کرم سے داخل جنت ہوں گے۔ یہ نظریہ اور عقیدہ ہم سب مسلمانوں کو رکھنا چاہیے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ علیہم رضوان، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعید بن زید جنہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا، یہ تمام کے تمام کوہ ہرا پر تشریف فرما تھے کہ کوہ ہرا لرزنے لگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ ہرا کو یعنی ہرا پہاڑی کو ارشاد فرمایا اثبت ہرا فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ اے ہرا ٹھہرا رہ کہ تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہید تشریف فرما ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جو صدیق کا ارشاد فرمایا وہ تمام صحابہ علیہم رضوان اس بات پر متفق ہیں، اور محدثین کا بھی اتفاق ہے کہ اس صدیق سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ صدیق کے نام سے پہچانتے تھے، جانتے تھے، اور آپ کو صدیق لوگ کہا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو، یا آپ کی یہ اسپیشلٹی ہے۔ کئی صحابہ علیہم رضوان میں سے حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی بھی اسپیشلٹی ہے کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی کو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی غیر خدا کو سجدہ انہوں نے نہیں کیا، ان کی اسپیشلٹی ہے۔ اور ہمیشہ خرافات سے دور رہتے، شراب نوشی سے دور رہتے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے دور رہتے، یہاں تک کہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ کبھی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے حوالے سے کوئی شک اور شبہ نہیں آیا۔ اللہ رب العزت کو شروع سے ایک مانتے تھے، رب کائنات کو شروع سے ایک جانتے تھے، اور کبھی بھی رب کائنات کی ذات کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں آیا۔ ایک اور
روایت میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت عروہ بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد، جن کا نام جنہیں باقر بھی کہا جاتا تھا، امام باقر جو ہیں یہ حضرت امام علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کے شہزادے تھے، اور حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی تھے۔ حضرت عروہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر سے پوچھا کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنی تلوار کو زیورات سے سجاتا ہے تو اس سجاوٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی تلوار پر سونا یا چاندی یا کسی قسم کا زیور لگائے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا لا باسا قد حلی ابو بکر الصدیق سیفہ، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار پر یہ زیورات سجائے تھے۔ غور کیجئے ان کی شان و عظمت پر کہ حضرت امام باقر نے فرمایا کہ کسی شخص نے پوچھا کہ تلوار پر سونے چاندی کے نقش و نگار یا اس کا کوئی زیور لگایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار پر یہ لگایا تھا۔ فرمایا میں نے یہ عرض کیا حضرت آپ نے انہیں صدیق فرمایا ہے؟ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی یہ سنا آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف اپنے چہرے کو کیا اور چہرے کو کر کے فرمایا اللہ کی قسم جو انہیں صدیق نہ کہے تو اللہ اس کے قول کی تصدیق نہیں فرماتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو یہ ہستی وہ ہیں کہ تمام کے نزدیک جو صدیق ہیں، سچے ہیں، پیارے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اسپیشلٹی تھی کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اقدس میں بیٹھنے والے اور اکثر اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اقدس میں گزارنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف نہ لے جاتے ہوں۔ آپ کی صفات چونکہ اعلیٰ تھیں، آپ شروع سے ہی بت پرستی سے بھی دور، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تصور آپ کے ذہن میں تھا، شروع سے شراب سے نفرت، شروع سے غلط کاریوں سے نفرت، شروع سے جھوٹ سے نفرت، اور اتنے معزز تھے آپ قریش میں کہ قریش اپنے مقدمات میں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ضرور شامل کرتے اور آپ کے فیصلے کو حرف آخر جانتے تھے۔ یہاں تک کہ کفار کے سردار ابو جہل، ربیعہ اور بھی بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے، یہ تمام کے تمام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے بغیر، آپ کی رائے کے بغیر، آپ کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اتنی معزز اور اتنی اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ بعض محدثین نے اپنی کتابوں میں ایک خواب کا ذکر کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یمن گیا، اور یمن جب میں تھا تو میرے یمن کے قیام کے دوران میں نے ایک خواب دیکھا۔ اب خواب کی تعبیر کے حوالے سے وہاں ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کو کہتے تھے بحیرہ، ایک پریسٹ تھا، ایک بہت بڑا خواب کی تعبیر بتانے والا اور اپنے دور کا بڑا عالم
جو سمجھا جاتا تھا، بحیرہ اس کا نام تھا، اس کے پاس میں گیا اور میں نے اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا کام کرتے ہو؟ میں نے اسے سارے کے سارے کاموں کا ذکر کر دیا، بتایا میں مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہوں اور فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، اگر تمہارا خواب یہ جو تم نے دیکھا ہے، اگر اللہ رب العزت نے تمہارے خواب کو سچا کر دکھایا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک نبی علیہ السلام مبعوث ہوں گے، ایک نبی علیہ السلام تمہاری قوم میں تشریف لائیں گے اور ان کی حیات میں تم ان کے وزیر بنو گے اور ان کے وصال کے بعد ان کے جانشین بنو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور کسی کے سامنے اس بات کا اظہار نہ کیا۔ حضرت امام ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بوڑھا عالم آپ کے شام میں قیام کے دوران آپ کے سامنے آ کر آپ کو کہتا ہے کہ تمہارا تعلق مکہ المکرمہ سے ہے؟ بالکل۔ فلاں قبیلے سے ہو؟ بالکل وہیں سے ہیں۔ اس نے کچھ نشانیاں آپ کے جسم میں دیکھی اور پھر بیان کیا کہ تم اللہ رب العزت کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص رفیق بنو گے، ان کے وزیر بنو گے، ان کے جانشین بنو گے۔ اور پھر کچھ اشعار بھی سنائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں میں نے اپنے دل میں رکھی، میں مکہ المکرمہ آیا۔ اب میں ان تمام باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب مکہ المکرمہ آیا تو کفار کے یہ جو بڑے سردار تھے یہ مجھے ملے اور کہنے لگے کہ تمہاری غیر موجودگی میں ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو طالب کے بھتیجے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت ایک ہے، اور وہ ہمارے معبودان باطل کی پرستش سے ہمیں منع کر رہے ہیں۔ تو ساری دعوت کو بیان کر دیا۔ وہ جو کفار تھے، جیسے میں نے ذکر کیا، ابو جہل اور ربیہ اور دیگر سرداران قریش جو کفار تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو کہنے لگے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو مطمئن کر دیا، ان کو تسلی دی کہ بعد میں اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ پھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی دعوت کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے کیا اعلان فرمایا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں رب کائنات کا رسول ہوں اور اپنی دعوت مجھے عطا فرمائی۔ تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اطمینان قلبی کے لیے عرض کی کہ اس کی کوئی نشانی تو آپ عطا فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یمن میں گئے تھے تو یمن میں تمہاری ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی تھی۔ تو عرض کرنے لگے کہ میں تو کئی بوڑھوں سے ملا ہوں۔ فرمایا اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں اشعار بھی سنائے تھے اور میرے بارے میں بتایا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں۔ فوراً آپ کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے۔ اب یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے خلاصہ کر کے بیان کیا کہ دو مختلف قسم کے علماء نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیا تھا کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہوں گے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم جس کا مضمون ہے کہ میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تردد کیا، وہ شک میں مبتلا ہوا، اس نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، لیکن ابو بکر وہ ہیں کہ جیسے ہی انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے فوراً اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ امیر المومنین مسلمانوں کے یہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کئی اسپیشلٹیز ہیں اور ایک اسپیشلٹی ان کے خاندان کی ایسی ہے
کہ جو کمال، جو خصوصیت اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی. ایسا کمال اور کسی کو نہیں ملا. وہ کمال کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ صحابی. ویسے تو آپ کی ساری اولاد صحابہ علیہم رضوان میں ان کو شمار ہوتا ہے، آپ کی بیٹیاں بھی صحابیات، آپ کے بیٹے بھی صحابی. تو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو قحافہ عثمان بن عمر یہ صحابی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ صحابی، اور ان کے شہزادے حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہیں بھی درجہ صحابیت ملا. سبحان اللہ، 4 پشتیں ایسی کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس سعادت سے سرفراز کیا کہ یہ سارے کے سارے صحابہ. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے حضرت محمد بن ابی بکر. یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور انہوں نے گویا اپنے شیر خارگی کے عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل کی. سبحان اللہ، کتنا پیارا خاندان، کہ اس خاندان کے کتنے افراد ایسے کہ جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل کی. سبحان اللہ. حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کے اندر مبلغانہ صفات تھیں. آپ کا کردار، آپ کا انداز ایسا تھا کہ آپ کا ذہن یہ تھا کہ خود بھی گناہوں سے بچا جائے اور لوگوں کو بھی گناہوں سے بچایا جائے. تو جیسے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اپنے دوستوں پر انفرادی کوشش شروع کر دی. اپنے دوستوں کے پاس جاتے انفرادی کوشش شروع کی، اور جس دن دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، انفرادی کوشش کی، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یعنی کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہیں آپ نے اسی دن، جس دن آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان پر انفرادی کوشش کر کے ان سب کو دائرہ اسلام میں داخل فرما دیا. ایک خصوصیت حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اسپیشلٹی اور میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیا ہے کہ اپنے اسلام کا سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے تو اسلام کا اعلان فرمایا. آپ نے تو اللہ رب العزت کے حکم سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو یہ تو اظہار ہو گیا، اعلان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنا تعارف کرایا، یہ اسلام لانے کی دعوت تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اظہار کیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. چند ایسے افراد تھے کہ جن کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا، مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ جیسے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ فوراً اپنے اسلام کا اظہار انہوں نے لوگوں کے سامنے کیا. ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں. حضرت سمیہ کے ساتھ ساتھ
اور دیگر چند اور لوگ بھی تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے فوراً اپنے اسلام کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. پھر جب اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو طرح طرح سے جبر و تشدد کا نشانہ ان لوگوں کو بنایا گیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تھے جنہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا اور ان انگاروں نے آپ کے جسم کو جلایا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے چربی پگھل کر ان انگاروں کو، ان کوئلوں کو بجھا دیتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزر ہوتا ہے کہ حضرت عمار آگ کے انگاروں پر لیٹے ہیں اور اس عالم میں بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں. اس عالم میں بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے اسلام کا اظہار کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس مقام سے ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی. تو جس شخص نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اپنے اسلام کا اظہار کیا، اس کے ساتھ جبر و تشدد والا معاملہ ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کا یہ جذبہ تھا، آپ کا یہ شوق تھا مدنی چینل کے ناظرین و سامعین کہ آپ نے کئی لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. آپ کا شوق تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچے. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیں کیا علل اعلان ہم دین اسلام کی اشاعت کریں. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی. اب یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے سائے میں آئے اور وہاں آ کر آپ نے لوگوں کو اسلام کی علل اعلان دعوت دی. اب کفار تو اس دعوت سے تنگ تھے کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، تو یہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. سارے دن موت و حیات کی کشمکش میں رہے. قبیلے والے یہ سوچ رہے تھے کہ آج اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے. سارے دن بے ہوشی کے عالم میں رہے. چہرہ مبارک اتنا سوج گیا کہ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ یہ جو رخسار تھا، گال تھے، یہ اور ناک برابر ہو گئے تھے، اتنا ورم آ گیا. شام کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اکبر ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ سب سے پہلے نکلے وہ الفاظ یہ تھے کہ اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے. آپ کے قبیلے والے جو وہاں جمع تھے وہ ناراض ہو گئے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے یہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے یہ زندگی کی بازی ہار رہا تھا، ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے نام ہی انہی کا لے رہا ہے. وہ آپ سے ناراض ہو کر چلے گئے. آپ کی والدہ نے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھیں آپ کو کہا کہ آپ کھانا کھا لیں. آپ نے کھانے کا انکار کر دیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں. آخر کار رات کے آخری حصے میں آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر جایا جاتا ہے. چہرے پر انوار پر نگاہ پڑتی ہے تو بے قراری کے عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے لپٹ جاتے ہیں اور اپنی زبان پر کوئی شکوہ رنج و علم لانے کی بجائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیں. الفاظ پر غور کریں اے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی دیکھیں. دین اسلام سے ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایسی حالت تھی
کہ دیکھ کر حضرات صحابہ علیہم رضوان بھی اشک بار ہو گئے، وہ بھی رونے لگ گئے، لیکن یہ کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ مسلمان نہیں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرما دیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ انہیں اسلام کی تلقین فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا فرمائی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ کیسی دین سے محبت، کیسا جذبہ کہ اشاعت دین کی اجازت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی، اور پھر کیسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ تکلیف پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، کئی مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ آپ کو تنگ کیا گیا، آپ پر تشدد کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو یہ حالات کئی صحابہ علیہم رضوان کے ساتھ تھے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی اس قسم کے معاملات ہوتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کے زندگی کے شب و روز گزرے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرات صحابہ علیہم رضوان کو ہجرت کرنے کا حکم ملتا ہے، حضرات صحابہ علیہم رضوان ہجرت کرتے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب حکم ارشاد فرماتے ہیں اور کب ہجرت کی جائے۔ ایک وقت وہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارشاد فرمایا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت بڑی عجیب ہے کہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر یہ کس وجہ سے ایسا کرتے ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی کافر آپ کی گھات میں نہ ہو تو میں آگے چلتا ہوں تاکہ اسے روکا جا سکے، اور کبھی یہ خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آ رہا ہوگا تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے ہونے کی وجہ یہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے میری جان چلی جائے لیکن آپ سلامت رہیں، آپ کا دفاع کرتے ہوئے میری جان چلی جائے۔ یہ ہے ان کی محبت، اور محبت کا عالم یہ تھا کہ ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر بن کر آپ نے اپنی زندگی گزاری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اب جن کے پاس جیسے آسانی تھی وہ ویسے اپنا مال لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت مال تھا، تو آپ کی ہمیشہ یہ تمنا ہوتی تھی، آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں۔ اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے، اور پھر عرض کر دیا کہ جب پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، آدھا مال چھوڑ دیا۔ ایک صحابی آئے، وہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ جتنا بھی مال تھا وہ سارا کا سارا لے کر آ گیا۔ لیکن جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے پوچھا جاتا ہے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ سب کچھ لے آیا ہوں، گھر کچھ نہیں چھوڑا، یہ جواب نہیں دیا۔ عرض کرتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اچھا، جن صحابی نے یہ عرض کیا تھا کہ میں سب کچھ لے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سارا مال نہیں لیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہی سوال کیا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، عرض کر کے میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، یعنی سب کچھ میں لے آیا ہوں، بس میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ سارا مال
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا. اور پھر ان کے اعزاز کی بات فرمایا کہ مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے نہیں دیا. اب ان کی محبت، ان کی عقیدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ اشک بار ہو گئے، رونے لگ گئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا مال اور میں آپ کا تو ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے نفع دیا، یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ کے ہی تو ہیں. سبحان اللہ. ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بعض مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ تقریباً 40,000 درہم ایک موقع پر اور اپنی زندگی میں کئی مواقع پر اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور کئی غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ مانگی رقم دے کر غلامی سے آزاد کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی موقع آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہ ہٹے. کسی غزوہ کا موقع آیا پیچھے نہ ہٹے، کسی جگہ جان دینے کی باری آئی پیچھے نہ ہٹے، کسی جگہ مال دینے کی باری آئی پیچھے نہ ہٹے. اور یہی وجہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کے درمیان فرمایا جب مرض الوصال تھا اور وصال ظاہری قریب تھا کہ لوگوں کو کہو کہ وہ ابو بکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا. ایک مرتبہ کہیں تشریف لے گئے، آقا نامدار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے، حضرات صحابہ علیہم رضوان نے نماز یعنی جماعت قائم کر لی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ امامت کس نے کی ہے، تمہیں نماز کس نے پڑھائی ہے؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بنایا. تو ارشاد فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہوں اس قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو اپنا امام بنائے. جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اپنا امام بنائے. اور اتنی شان و عظمت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رات بڑی روشن تھی، ستارے چمک رہے تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ عمر بن خطاب کی نیکیاں. تو عرض کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابا جان کی نیکیاں یعنی ان کا کیا ہوگا، وہ کتنی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں. یعنی مختلف روایات کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک نیکی کون سی تھی؟ وہ غار والی نیکی تھی. سبحان اللہ. تو اتنی شان و عظمت ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نیکیوں میں سارے صحابہ علیہم رضوان سے بڑھ گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضرات صحابہ علیہم رضوان سے بڑھ گئے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار رہتے تھے، آپ کی محبت میں، آپ کے غم میں، آپ کی جدائی میں. اور فرماتے ہیں کہ وصال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبب وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں ان کا جسم کھلنے لگا
اور آخر کار اسی جدائی کے غم میں آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک انداز، ایک طریقہ، ایک جھلک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھا دی، بتا دی کہ کس انداز سے یہ محبت کرنی چاہیے، کہ نوک زبان تک یہ محبت محدود نہ ہو، بلکہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا۔ اور جب سب سے پہلا خطبہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کے سامنے دیا، اس میں سب سے پہلی بات جو واضح طور پر رکھی وہ یہ تھی کہ جب تک میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے فیصلے کرتا رہوں، جب تک اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا رہوں تو میرا ساتھ دینا، اگر میں قرآن و سنت سے ہٹوں تو میرا ساتھ ہرگز نہ دینا۔ سبحان اللہ، قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے اپنے کردار کو سنوارا اور سجایا۔ تو ان کی محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت رکھنی چاہیے، اطاعت رسول میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا